بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مشتق کے ادلہ میں تھی، جو مختار مصنف ہے کہ مشتق حقیقت ہے متلبس فی المبدأ میں، البتہ من قضا عنہ تلبس میں مجاز ہے۔ اس کے لیے مصنف نے دو دلائل کو صریح طریقے سے ذکر کیا اور دلیل سوم کو بھی بہرحال آخر میں ذکر کیا۔ دلیل اول تبادر ہے، دلیل دوم صحت سلب ہے، من قضا عنہ تلبس سے آپ سلب کر سکتے ہیں، اور اسی سلب کی توضیح میں مصنف برہان تضاد کو بھی لے کر آئے، جداگانہ طریقے سے ذکر نہیں کیا، لیکن آخر میں پھر کہا کہ وقت یقرر ھذا، کہ اصل میں ظاہراً یہ حاجبی نے برہان ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کو جداگانہ طریقے سے ایک دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر مشتق اعم کے لیے وضع ہوا ہو، نہ کہ خصوص متلبس فی المبدأ کے لیے، تو لازم آتا ہے اجتماع ضدین ہو جائے، کیونکہ ایک آدمی اگر عالم ہے، درست ہے، کچھ عرصے کے بعد اس سے علم ختم ہو جائے، نسیان کی حالت طاری ہو جائے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، یہ نہیں جانتا۔ لیکن اگر اعم کے لیے وضع ہو تو اسی موقع پر آپ اس کو عالم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ بندہ ہم عالم ہو ہم جاہل ہو، کیونکہ اعم کے لیے وضع کریں، اگر ایک بندہ پہلے عالم تھا، بعد میں اس پر نسیان طاری ہو گیا، سب کچھ بھول گیا، اگر سب کچھ بھول گیا تو اب اس پر یصدق علیہ کہ انہ لیس بعالم، یعنی جاہل ہے دیگے، اس پر صادق آتا ہے کہ یہ بندہ نہیں جانتا۔ خوب اگر اعم کے لیے وضع ہو تو یعنی ہم عالم ہو ہم جاہل ہو، اجتماع ضدین ہو جائے گا، اور اجتماع ضدین محال ہے۔ خوب صاحب بدائع کہ مرزا حبیب اللہ رشتی ہیں ظاہراً، انہوں نے اس پر اشکال کیا ہے۔ یہ پرانے زمانے سے دلیل جو ذکر ہو رہی ہے، اگر رشتی کہہ رہے ہیں کہ نہ اجتماع ضدین لازم نہیں آتا، کیسے؟ خوب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اجتماع ضدین ہوگا کس صورت میں؟ خوب اجتماع ضدین ہوگا اس صورت میں جب آپ نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ جس سے علم یا ایک صفت کوئی بھی منقضی ہو جائے تو اس کو وہ نہیں کہتے ہم۔ دقت کی جگہ جو ہم نے مثال دی ہے، یہ اجتماع ضدین کب ہے؟ جب آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ اگر ایک بندے سے وہ صفت ختم ہو جائے تو وہ صفت اس پر طاری نہیں ہوگی، وہ چیز اس کو نہیں کہی جائے گی۔ مثلا ایک بندہ عالم تھا، جب اس پر نسیان طاری ہو گیا تو اب آپ نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، لہذا جاہل ہے۔ آپ نے پہلے سے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے۔ اب آپ آ کر کہتے ہیں کہ اگر اسی بندے کو ہم جاہل بھی کہیں عالم بھی کہیں تو اجتماع ضدین لازم آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں بے عبارت اخری آپ کا استدلال دوہری ہے۔ بھائی کیسے دوہری ہے؟ اس طریقے سے مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدأ کے لیے، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ آپ پہلے مرحلے میں اس چیز کو مانتے ہوں کہ جس سے وہ صفت ختم ہو جائے وہ چیز اس کو نہیں کہی جا سکتی، یعنی مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدأ میں یہ موقوف ہے اس شرط پر کہ آپ اس نقطے کو مانیں
کہ جس سے وہ شے ختم ہو چکی ہے وہ نام اس کو نہیں دے سکتے. اچھا، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں یہ نام اس کو نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مشتق حقیقت متلبس فی المبدا میں. یہ تو دور ہو گیا. وہ اس طریقے سے اجتماع ضدین تھوڑی ہے، آپ کی قرارداد پر ہے. آپ کس کو عالم کہتے ہیں، وہ صفت کس کے لیے ثابت کرتے ہیں؟ خصوصیت سے فقط اس بندے کے لیے یہ صفت آپ ثابت کریں جس کے اندر بالفعل ہو، یا نہ اگر منقضا عنہ تلبس بھی ہو جائے تو بھی وہ صفت کہی جا سکتی ہے. اب اگر واضح کہے کہ بھئی ہم نے جو اس کا یہ نام رکھا ہے بھئی ایک مرتبہ اس کے اندر پیدا ہو، باقی رہے نہ رہے وہ نام اس پر ہوگا، اگر واضح اس طریقے سے کہے تو اجتماع ضدین کہاں لازم آئے گا؟ ہم نے کہا کہ عالم اس بندے کو کہیں گے کہ جس کے اندر علم پیدا ہو، اما بعد میں وہ علم اس کے اندر باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا، خوب دیکھے یہ قید ہی نہیں ہے، مسکوت ہے اس اعتبار سے، بلکہ صراحت کرتا ہے. بس ایک مرتبہ اس کے اندر علم پیدا ہو جائے یہ عالم ہے، تو اجتماع ضدین کہاں لازم آئے گا؟ اس کو تو آپ اجتماع ضدین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے نام کو عام کے لیے رکھا ہے. خب یہ عالم ہے، جاہل اس کو نہیں کہہ سکتے. روشن ہوا؟ آغا مرزا حبیب اللہ رشدی کا اشکال اتنا بیکار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں کیسے اجتماع ضدین ہوا؟ اجتماع ضدین بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بات اس برہان کے ذریعے سے ثابت کرنا یہ دور ہے. یہ آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدا میں جب پہلے مرحلے میں آپ اس شرط کو ثابت کریں کہ فقط اس کے لیے یہ مشتقات استعمال ہوں گے کہ جن کے اندر یہ صفت ہو. درحالی کے اسی نقطے کو تو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اشتراط اس بات پر موقوف ہے کہ آپ پہلے سے اس نقطے کو مانتے ہو کہ مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدا میں. خب ان ہی الا الدور نہ اشکال وارد ہے نہ. آخون کہتے ہیں کہ نہ، انصافاً آغا رشدی کا اشکال وارد نہیں ہے. آخون کہتے ہیں کہ بابا دور نہیں ہے یہاں پر، جیسے ہم نے تبادر کے اندر دور کا شبہ ہو رہا تھا وہاں پر جواب دیا تھا نا، ویسے ہی یہاں پر بھی جواب دیتے ہیں. تبادر میں کیسے دیا تھا؟ تبادر اشکال ہو رہا تھا کہ تبادر علم بالوصف پر موقوف ہے. خب ظاہر سی بات ہے کہ تبادر علم بالوصف پر موقوف ہے. اگر علم بالوصف کو تبادر سے سمجھیں تو دور لازم آئے گا. تبادر کو جو آپ علامت حقیقت قرار دے رہے تھے، یہ تبادر کب حاصل ہوگا؟ خوب جب علم بالوصف ہو. علم بالوصف نہیں ہوگا تو تبادر کیسے ہوگا؟ مجھے جب ایک لفظ کا معنی نہیں آتا تو تبادر میرے پاس نہیں ہوگا. علم بالوصف ہوگا تو تبادر ہوگا. اب تبادر کے ذریعے سے علم بالوصف کو آپ ثابت کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہاں پر یہ اشکال کیا تھا. جواب کیا دیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ تبادر موقوف ہے علم بالوصف پر، لیکن وہ علم اجمالی اور ارتکازی ہے. اما تبادر کے ذریعے سے جو علم بالوصف آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ علم بالوصف تفصیلی حاصل ہو رہا ہے. غیر الموقوف ہے غیر الموقوف. کوئی خوبصورت عبارت ہے آخون کی. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اگر ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشتق حقیقت ہے متلبس در مبدأ میں، وہ اشتراط پر موقوف ہے، لیکن اشتراط ارتکازی ہر بندے کے ذہن میں یہ مرتکز ہے کہ جس کے اندر علم نہیں ہے یعنی وہ جاہل ہے. نہ کہ وہ شعوراً پہلے برہان کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے کہ مثلا مشتق حقیقت و متلبس بالمبدأ میں، نہ ارتکازاً ہر بندے کے مرتکزات کی طرف آپ مراجعہ کریں. اگر وہ صفت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اس کی صفت کے ساتھ متصف نہیں کرتے. واقعاً اگر نسیان طاری ہو رہا کچھ بھی نہیں جانتا تو اب یہ عالم نہیں ہے. میں بیٹھا تھا تھوڑی دیر پہلے، اب اگر میں کھڑا ہوں تو واقعاً مرتکزاً وجداناً یہ ہے کہ اب میں بیٹھا نہیں ہوں، مجھے نہیں کہیں گے آپ قائد. تو اس نقطے کو آپ مد نظر رکھیں. اسی لیے ہم اوپر میں بار بار بھی من ارتکاز کی قید لگا رہے تھے تاکہ اس اشکال کا جواب دیں. خوب اس عبارت کو دیکھیں، ٹکڑے کو، پھر آگے چلیں.
ولا یرد علی ھذا التقریر، یہ جو برہان تضاد والی تقریر ہے اس پر وارد نہیں ہوگا ما وہ اشکال کہ اوردہ بعض الاجلاء من المعاصرین، محقق رشتی، خوب وہ اشکال کے جو وارد کیا ہے بعض اجلاء نے، من المعاصرین، معاصرین میں سے جو بعض اجلاء ہے کہ وہی مرزا حبیب اللہ رشتی ہے صاحب البدائع، ان کا اشکال وارد نہیں ہے۔ من عدم التضاد، یہ بیان اشکال ہے، ما اوردہ، ماذا اورد، کیا ایراد کیا، کون سا اشکال، یہ اشکال من عدم التضاد علی القول بعدم الاشتراط، اگر ہم کہیں کہ اشتراط یعنی اشتراط تلبس نہیں ہے، یعنی تلبس شرط نہیں ہے اس مشتق کے متصف ہونے کے لیے، یعنی مشتق کے صفت واقع ہونے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ تلبس ہو، ضروری نہیں ہے کہ بالفعل عالم ہو، نہ، بس یہی کافی ہے کہ وہ حدوثاً اس کے اندر صفت آئی ہو، بقاً ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عدم تضاد کیا ہے، ما اوردہ بعض الاجلۃ من المعاصرین من عدم التضاد، تضاد نہیں ہوگا، بے بخشید تضاد نہیں ہوگا علی القول بعدم الاشتراط، اگر اشتراط کو ہم شرط قرار نہ دیں۔ خوب اشتراط کو اگر آپ شرط قرار نہ دیں تو تضاد نہیں ہے، کس چیز کا تضاد؟ اب اس کو جاہل تھوڑی کہیں گے، یہ عالمی ہے۔ ولا يرد على هذا التقریر، لماذا لا يرد، اس کی علت لما عرفت من ارتکازہ بینہا، کیونکہ آپ نے جان لیا کہ یہ تضاد مرتکز ہے بینہا، ان صفات کے درمیان، کما فی مبادیہ، جس طریقے سے مشتقات اور صفات کے مبادی میں تضاد ہے، جیسے علم و جہل میں تضاد ہے، اسی طریقے سے عالم اور جاہل میں بھی یہ لوگ کیا ہے، مرتکز یہی ہے کہ تضاد سمجھتے ہیں، ارتکاز عقلاء میں یہی ہے۔ درست آگا، روشن ہوا؟ خوب آخوند پلٹ کر مرزا حبیب اللہ رشتی کی حمایت میں پھر جواب دیتے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں مرتکز یہی ہے کہ واقعاً جس سے وہ صفت ختم ہو جائے اس کو اس صفت کے ساتھ متصف نہیں کرتے، لیکن یہ جو ارتکاز ہے کہاں سے پیدا ہوا، یہ ارتکاز کہاں سے آیا؟ خوب ایک مرتبہ آپ ایک لفظ کا معنی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس حق کے لفظ سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی لفظ کا معنی موزون لا ہے، دوسری مرتبہ انصراف کی وجہ سے ہے۔ مثلا عالم کہیں آیت اللہ، جیسے اس وقت مثلا لفظ آیت اللہ کہیں، فوراً آپ کا ذہن آغا سیستانی، مقام معظم رہبری، آغا وحید خراسانی، ان لوگوں کی طرف جاتا ہے۔ اما آیت اللہ فقط یہ تو نہیں ہے، دوسرے بھی بہت سارے، اظہر مصادیق ہے، افضل مصادیق ہے، ان کے اندر آیت اللہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس طرف انصراف ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور ہم لوگوں کے ذہنوں میں مرتکز یہ ہے کہ وہ صفت ختم ہو جائے تو اس کو وہ نہیں کہتے، اور جب بھی عالم کہتے ہیں تو وہی ذہن میں آتا ہے جو متلبس ہے علم کے ساتھ، کہہ رہے ہیں یہ ارتکاز آپ کا انصراف کی وجہ سے ہے، نہ کہ حق کے لفظ سے، اس کے معنی لغوی سے تھوڑی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا معنی موضوع لا یہ ہے۔ روشن ہوا؟ بس یہ جو معنی کا انسباق ہے، معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یہ اس موضوع لا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں اطلاق کی وجہ سے، انصراف کی وجہ سے ہے، لہذا مفید نہیں ہے۔ یہ اشکال کر رہے ہیں۔ ان قلتا لعل ارتکازا، شاید اس تضاد کا ارتکاز لأجل الانسباق من الاطلاق، درست ہے، جب استعمال کر رہے ہیں تو اس استعمال کی وجہ سے انصراف اسی معنی کا ہو رہا ہے، لل اشتراط، نہ کہ اشتراط کی وجہ سے کہ انہوں نے شرط قرار دیا ہو کہ بھائی اگر متلبس بالمبدا ہوگا اور اسی وجہ سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے تو نہیں سمجھ میں آ رہا، انسباق کی وجہ سے، انصراف کی وجہ سے۔ خوب آخون جواب دیتے،
آخوند کہہ رہے ہیں کہ بابا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ایسے ہوتا ہے، لیکن آقا انصراف ایسے تھوڑی ہوتا ہے. انصراف بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مورد زیادہ ہوتا ہے، دوسرا مورد کم ہوتا ہے. جو کم مورد ہوتا ہے وہ کم ذہن میں آتا ہے. اگر کثرت ہو ایک چیز کی، درست ہے، ایک چیز کی کثرت ہو، زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے، اس وجہ سے انصراف زیادہ ہوتا ہے. مثلا کیونکہ یہاں پر آیت اللہ کیونکہ بہت زیادہ استعمال انہی بزرگان میں ہوتا ہے، لہذا یہ فوراً ذہن میں آ رہا ہے، کثرت کی وجہ سے ہے. درست ہے. خود یہاں پر یہ نقطہ نہیں ہے، کیونکہ مشتقات کا متلبس بالمبدأ میں استعمال منقضا عنہ تلبس سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ جو ان کا زیادہ تر استعمال فقط اسی میں ہوتا ہو کہ جو متلبس بالمبدأ ہے، منقضا عنہ تلبس میں بہت کم استعمال ہوتا ہو، لہذا یہ والا انصراف ہو رہا ہے نا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو مجاز ہے کتنا زیادہ ہے. اب یہاں سے پتا چلا کہ بس یہاں پر اصلاً وہ انصراف والا جو آپ نقطہ کہہ رہے ہیں وہ نقطہ ہی نہیں ہے. اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ انصباح کسی اشتراط کی وجہ سے، نہ کہ اطلاق کی وجہ سے. کل تو لا یکاد یکون لذالک، قریب نہیں ہے کہ یہ ارتکاز تضاد اس وجہ سے ہو، یعنی انصباح کے اطلاقی کی وجہ سے، انصراف کی وجہ سے ہو. نہ، ضروری نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہو. کیوں؟ لکثرت استعمال المشتق فی موارد الانقضاء، بہت زیادہ وہ بھی موارد ہیں جہاں پر مشتق مورد انقضاء میں استعمال ہوتا ہے. خب یہ انصراف اس وقت ہو جب انقضاء کے مورد میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہو. یہاں پر تو بہت زیادہ ہے. لو لم یکن باکثر، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ انقضاء کے موارد میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، کم از کم اس جتنا استعمال ہوتا ہے. درست ہے. بس وہ انصراف والا نقطہ ہی نہیں رہا. اچھا، مستشکل پلٹتا ہے، یعنی منقضا عنہ تلبس میں بقول آپ کے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یا بلکہ آپ کی عبارت تو ایسے پہنچا رہی تھی کہ گویا کہ تلبسی مورد سے بھی زیادہ اس میں استعمال ہوتا ہے. خوب یہاں پر اگر اس طریقے سے ہو تو دوسرا اشکال لازم آتا ہے. وہ یہ ہے کہ لازم آئے گا کہ ایک شے کا استعمال غیر معنی حقیقی میں غالبی ہو. بھائی اگر ایک لفظ کا معنی جو اپنا ہے اس میں اتنا استعمال نہیں ہوتا، ہاں، بلکہ غیر میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے، خوب یہ کبھی ہے، بعید ہے، بہت ہی بعید ہے کہ اپنے معنی میں اتنا استعمال نہ ہوتا جتنا مجازی طور پر استعمال ہوتا، بلکہ حکمت وضع کے خلاف ہے. پھر وضع کرنے کا کیا فائدہ؟ ان قلتا علی ھذا، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ مشتق کا استعمال موارد انقضاء میں زیادہ ہے بلکہ اکثر ہے، تو علی ھذا یلزم، لازم آئے گا کہ ان یکون فی الغالب او الاغلب مجازان، مشتق کا استعمال غالباً یا اغلب طور پر مجازی ہو. وھذا بعید، یہ بہت ہی بعید ہے آغا. ربما لا یلائمہ حکمت الوعظ، کہ بسا اس کے ساتھ حکمت وعظ ملائمت نہ رکھتی ہو، پھر وعظ کرنے کا کیا فائدہ؟ خوب پلٹ کر کوئی بندہ جواب دیتا ہے، کس نے کہا کہ لفظ کا معنی مجازی میں استعمال ہونا حکمت وعظ کے خلاف ہے؟ کیا بات ہوئی؟ بلکہ آپ لوگ تو اکثر محاورات کو دیکھتے ہیں مجاز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، قرائن وغیرہ کے ساتھ. بہرحال مجاز کے استعمال کرنے کے اپنے شرائط ہے. کوئی شرائط ہے کہ قرینہ وغیرہ موجود ہے. ہر لغت کے اندر دیکھیں باب المجاز واسع، اکثر استعمالات ہمارے مجاز ہیں. آپ کے بقول پس یہ اکثر استعمالات یعنی بس حکمت وعظ کے برخلاف ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ زبان کا حسن مجاز میں، خود مجاز میں استعمال کیا ہے اور قرینے کی وجہ سے کیا ہے. اب چھ اشکالی دار ہے، جواب کوئی دے.
کو پلٹ کے اس کو جواب دیں گے نا آغا جان یہ بات غلط ہے. باب المجاز واسع درست ہے لیکن اس کا معنی نہیں سمجھے آپ. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے لفظ کا ایک معنی موزون لا ہو، خوب مجازی طور پر اس کے 8-10 معنی ہو، اما نہ کہ ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی پھر اس مجازی معنی میں اس کا استعمال حقیقی معنی سے زیادہ ہو. ایسے نہیں ہوتا. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بعید ہے اور حکمت وضع کے برخلاف ہے، یعنی اس طریقے سے ایک معنی حقیقی ایک معنی مجازی، اور آپ کے مجازی میں زیادہ ہو حقیقی کے، یہ حکمت وضع کے برخلاف ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ باب المجاز واسع، وہ اس وجہ سے کہ لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے اور مجازن 3-4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ان مشکل نہ دار ہے. یہ نقطہ ہے اصل. بس اپنی جگہ پر اشکال باقی ہے. اشکال کیا کیا کہ پس اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ من قضا انو تلبس میں اس کا استعمال غالب ہے بلکہ اغلب ہے، یہ بعید بھی ہے اور حکمت وضع کے برخلاف بھی ہے. باب المجاز واسع ان کی بات آپ کی درست نہیں ہے. یہ اشکال کیا ان قلتا، یہ اشکال لا یقال، ضمناً اسی اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اشکال و جواب کو ذکر کرے. اگر گفتنی نیست، یہ نہیں کہا جائے گا اس اشکال کے جواب میں کیف یعنی کیف لا یلائم حکمت الوضع، بھائی کس طریقے سے یہ حکمت وضع کے برخلاف ہے. وقد قیل، حالانکہ کہا گیا ہے بأن اکثر المحاورات مجازات، اکثر محاورات کیا ہے؟ مجاز ہے. فإن ذلك لو سلم، اگر اکثر محاورات کو مان بھی لیا جائے تو بھی فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد، وہ اس اعتبار سے کہ معانی مجازی متعدد ہے ایک معنی حقیقی کی نسبت سے، اس لیے کہ جو ہے وہ کہ باب المجاز واسع اور اکثر المحاورات مجازات، اس وجہ سے ہے. البتہ نعم، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے. آپ سنتے ہیں نا مجاز مشہور، مجاز مشہور کیا ہوتا ہے؟ لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے معنی حقیقی سے زیادہ، اسی ایک معنی میں. مجازات مشہور کیا ہوتے ہیں؟ باقی مجاز مشہور ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس ایک معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے بعض نادر موارد میں اس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کو قبول کرتے ہیں. نعم ربما یتفق ذالک، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، ایک آدھ مورد ایسا ہوتا ہے کہ استعمال مجازی اکثر ہوتا ہے معنی حقیقی سے، حتیٰ اس ایک معنی کی نسبت سے. ایک معنی حقیقی ایک معنی مجازی، معنی مجازی میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے معنی حقیقی سے، جیسے مجاز مشہور کی مثال ہے. نعم ربما یتفق ذالک بالنسبت الی معنی مجازی، بلے ہوتا ہے، لیکن البتہ وہ لکثرت الحاجت الی التعبیر عنہ. بھائی اسد رجل شجاع میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اپنی معنی حقیقی کی نسبت سے، کہنا مجاز مشہور ہو گیا اس میں، لیکن وہ زیادہ حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے ہے. لیکن این ھذا مما اذا کان دائما کذالک، بھائی ایک آدھ مورد میں اس طریقے سے ہونا علیحدہ بات ہے. اب قانون تو نہ بناؤ کہ ہمیشہ اس طریقے سے ہو جائے. لیکن این ھذا، یہ بات کہاں اور یہ کہاں کہ مما اذا کان دائما کذالک، جب مجاز حقیقت سے مقام استعمال میں اکثر دائما اسی طریقے سے ہو. نہ ففہم، خب ففہم کے اندر شاید اس نقطے کی طرف اشارہ ہے. ایک مورد بھی آ گیا، اگر حکمت وضع کے خلاف ہے تو پھر غلط ہے نا، چاہے ایک ہو یا 10 ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ اس کو حکمت وضع کے برخلاف سمجھتے ہیں، مجاز کا استعمال حقیقت سے زیادہ حکمت وضع کے برخلاف ہے، تو پھر ایک مورد ہو یا زیادہ مورد ہو، کہ فرق ہی نمی کو نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ حکمت وضع کے برخلاف ہے یا برخلاف ہے دیکھیں. اور پھر کس نے کہا کہ ایک مورد ہے؟ مجازات مشہور اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کس نے کہا فلاں مجاز مشہور فلاں مجاز مشہور؟ بس یہاں تک آخوند نے مرد بن کر اشکال کا دفاع کیا کہ آپ کے بات کے مطابق
مجاز میں پھر استعمال اغلب ہوگا اور یہ حکمت وضع کے برخلاف ہے. یہ ان کل تھا. آخوند اب اپنا جواب دے. یہ تو کسی اور کا جواب تھا, بیچ میں دے دیا اور پھر اس کو رد بھی کیا. خوب آخوند کہہ رہے ہیں آپ کے اعتراض میں دو حصے ہیں. ایک کہ استعمال مجازی حقیقت کی نسبت سے زیادہ ہو, یہ بعید ہے اور حکمت وضع کے برخلاف ہے. خوب یہ جو آپ استبعاد کر رہے ہیں یہ کوئی وحی منزل ہے, کوئی اللہ تعالی نے وحی نازل کی ہے کہ بھئی اگر مجاز حقیقی معنی سے زیادہ ہو جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا؟ ہوتا رہا کیا ہے؟ یہ آپ کا استبعاد بھیجا ہے. خوب کیا ہے؟ اگر فرض کریں ایک مجاز مشہور ہے معنی حقیقی نسبت سے, تو کیا ہوا؟ ہو جائے. آپ استبعاد کرو گے یہ تو بڑی بات ہے. کیا بڑی بات؟ ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں. ہو استعمال. کون سا پہاڑ ٹوٹتا ہے؟ کون سی ایسی وحی منزل ہے جس کا انکار لازم آ رہا ہے؟ حکمت وضع کے بھی برخلاف نہیں. کیوں حکمت وضع کے برخلاف ہے؟ وضع کا مقصد کیا ہے؟ وضع کا مقصد یہ ہے کہ بھائی افہام و تفہیم نا. مجاز اگر قرینے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو سمجھنے اور سمجھانے میں بھی کوئی گڑبڑ لازم نہیں آ رہا ہے. تو اتنا لمبا چوڑا کر کے یہ بھائی بعید ہے, حکمت وضع کے خلاف ہے. بھائی کیوں بعید ہے؟ آپ کو بعید لگ رہا, لگتا رہا, کوئی مسئلہ نہیں. حکمت وضع کے برخلاف بھی نہیں. پہلا جواب. دوسرا جواب, مان لیا کہ من قضا عنہ تلبس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. من قضا تلبس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, مجاز بھی نہیں ہے اور اس کے لیے وضع بھی نہیں ہوا. یا خون کا عجیب ہوا ہے ادعا کہ ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں. مشتق حقیقت ہے متلبس در مبدا میں. من قضا عنہ تلبس میں زیادہ بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن مجاز بھی لازم نہیں آ رہا. کیوں؟ بھائی ہم اس کو اس مشتق کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اس حال تلبس کے اعتبار سے. دقت کر, مجاز کب لازم آئے گا؟ مثلا ایک بندہ عالم تھا, میں اس کو عالم کہہ رہا ہوں, اس عالم ہونے کے اعتبار سے عالم کہہ رہا ہوں. ہاں اس کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ عالم ہے, نہ کہ میں اس وقت اس کو عالم کہہ رہا ہوں. حقیقت ہو گیا دیکھیے, مجاز لازم نہیں آ رہا. اس صفت کے حال تلبس کے اعتبار سے میں اس کو عالم کہہ رہا ہوں. خیر خوب ہے. علی ای حالین مشتق حقیقت ہے متلبس در مبدا میں اور برہان تضاد بھی کامل ہے. کل تو آغا وہ جو ان کل تو اوپر والا تھا اس کا جواب مضافن کے پہلا جواب ہے. یہ مضافن الی ان مجرد الاستبعاد غیر ظاہر بالمراد. آغا فقط خالی استبعاد کرنا کہ بعید ہے, جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ بہت بعید سمجھتا ہوں. بھائی بعید سمجھتے ہو, بعید سمجھتے رہو. غیر ظاہر بالمراد, ہمارے مراد کو ضرر پہنچانے والا نہیں ہے آپ کا استبعاد. ہوتا رہے. بعد مساعدت الوجوہ المتقدمت علیہ, جبکہ ہم نے براہین قائم کیے ہیں کہ مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدا میں, ان براہین کے باوجود بھی آپ بیٹھ کر استبعاد کرتے رہیں تو کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کبھی کبھار برہان سے بہت برا کام کرتا ہے استبعاد. معاشرے کے اندر دیکھیں اکثر جو برادران اہل سنت کے عامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا بعید ہے کہ پیغمبر کے بعد سارے اصحاب امیر المومنین سے منہ پھیر لیں. خیلی بعید ہے, بہت زیادہ بعید ہے. یہ استبعاد بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی کبھار آپ کا برہان اتنا کام نہیں کرتا جتنا یہ استبعاد کام کرتا ہے. یہ اکثر عام لوگ اس استبعاد کی وجہ سے, وہاں پر آپ کتنے بھی دلائل دیں, جب تک آپ اس کا استبعاد دور نہیں کریں گے آپ کے دلائل مفید نہیں ہوں گے. وہاں پر آپ ایسے نظائر لے کر آئیں تاکہ اس کا استبعاد ختم ہو. پہلے استبعاد ختم کریں پھر دلائل لے کر آئیں, آپ اس کا استبعاد ختم کریں. بابا کیوں بعید ہے؟ گزشتہ امتوں میں انبیاء کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے.
یہی مگر حضرت موسیٰ نہیں ہے، اتنے معجزات دکھائے، آنکھوں سے دیکھے، یہ ہوا وہ ہوا، 40 دن کے لیے ادھر گئے، پوری کی پوری قوم جو ہے گوسالہ پرست بن گئے، مگر کیا معجزات ان لوگوں نے نہیں دیکھے تھے؟ کیوں بعید شمار کر رہے ہیں؟ لوگ مکر جاتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس استباد کو ایسے ختم کریں، اس کے بعد پھر آئے دلیل دیں آپ۔ یہ استباد بہت زیادہ اکثر جگہوں پر جو کام خراب کرتا ہے، آپ کی بات سامنے والے پر اثر انداز نہیں ہوتی، یہ استباد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بابا جب ہم نے اتنے براہین استدلال دلائل وغیرہ ذکر کیا، اس کے بعد بھی بیٹھ کر آپ استباد کرتے رہیں تو خوب دیگئی استباد مضر نیز کرتے رہو۔ کیا ہوتا ہے؟ مضافن الی ان فلاں فلاں، اصل جواب یہ ہے کل تو ان ذالک، آگا یہ اکثریت مجاز یا کثرت مجاز، انما یلزمو، فقط اور فقط اس صورت میں لازم آئے گی، لو لم یکن استعمالہ فی من قضا بلحاظ حال تلبس، جب اس مشتق کا استعمال من قضا میں حال تلبس کے اعتبار سے نہ ہو، تب اکثریت مجاز لازم آئے گی، اما اگر حال تلبس کے لحاظ سے ہو مجاز نہیں ہے دیگے۔ مع انہو، حالانکہ اس کا استعمال حال تلبس کے اعتبار سے بمکان من الامکان ممکن ہے، فیراد من جاء الضارب یا جاء الشارب وقد انقضى عنہ الضرب والشرب، جبکہ ضرب و شرب سے ختم ہو گیا ہو، ارادہ کریں جاء الضارب اور جاء الشارب سے کیا؟ جاء الذی کان ضاربا وشاربا قبل مجیئہ، جاء الذی کان ضاربا وشاربا حال التلبس بالمبدا۔ آگا میرے پاس وہ بندہ آیا جو مارنے والا ہے، ایسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، بچے بھی کرتے ہیں۔ مثلا استاد اسکول کے اندر بچے کو بہت زیادہ مارتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مارنے والا استاد ہے، حال تلبس کو، ان اصطلاحات کو نہیں سمجھتا لیکن استعمال ایسے کرتا ہے۔ خوب آغا نے گیم کھیلی وہاں پر، بہت اچھی، بھائی یہ بہت اچھا کھلاڑی ہے، اس حال تلبس کے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں، درست ہے آغا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ارادہ کیا جائے الضارب و الشارب سے، جن سے ضرب و شرب ختم ہو گئی ہے، ارادہ کیا کہ بھائی وہ بندہ کہ جو ضارب اور شارب تھا حال تلبس بالمبدا، جب مبدا کے ساتھ متلبس تھا اس وقت ضارب اور شارب تھا، اس کا ارادہ کرے، ٹھیک ہے، قبل مجیئہ، اس کے آنے سے پہلے، درست ہے، لا حینہ، یعنی لا حین المجیء بعد الانقضاء، نہ کہ یہ جو اب آ رہا ہے اور وہ ضرب و شرب ختم ہو چکی ہے اب میں اس کو ضارب و شارب کہہ رہا ہوں، نہ، اس کے اعتبار سے حال تلبس کے لحاظ سے کہے کہ یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، تعین کے یعنی انقضاء کے بعد نہ کریں، انقضاء کے بعد یعنی نہ کہ ارادہ یہ ہو کہ جب وہ منقضی ہو گیا ہو اور ابھی میں اس کو ضارب اور شارب کہہ رہا ہوں، نہ، اس طریقے سے نہ کہے، تعین کے یہ لازم آئے کہ یکون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، یعنی اس حال انقضاء کے اعتبار سے استعمال ہو جائے، وجعلہ، اور اس آنے والے کو میں قرار دوں، معنونا بهذا العنوان، اس ضرب اور شرب کے عنوان کے ساتھ معنون، فعلا، ابھی بمجرد تلبس ہی قبل مجیئہ، فقط اس وجہ سے کہ پہلے اس کے ساتھ متلبس تھا تو ابھی میں اس کو کہوں ضارب شارب ہے، نہ، اس طریقے سے نہیں قرار دے رہا، یہ پوری قید منفی ہے، درست ہے، یعنی انقضاء کے اعتبار سے نہیں تعین کہ یہ لازمہ ہے، اس عبارت ہے۔ ضرورت، کیونکہ بھائی ادعائے بداعت کرتے ہیں، ضرورت انہو، اس وجہ سے کہ یہ جو مشتق ہے لو کان للأم لصح استعمالہ بلحاظ کلا الحالین، کہ یہاں پر سب معاشرین نے بھی کہا ہے کہ یہ اتنی تعلیل بنتی نہیں ہے، اسی لیے بعض نسخوں کے اندر آیا کہ یہ جدا کرنا مطلب ہے، ولا یخفا، کہ آپ پر مخفی نہ رہے کہ انہو، یعنی یہ مشتق لو کان للأم لصح استعمالہ بلحاظ کلا الحالین، بنتا بھی اس کے ساتھ، ما قبل کے لیے علت کے مقام پر یہ اثراً بات ہی نہیں بنتی، ما قبل کے اعتبار سے، یعنی آپ اس کو جب اس سے حال منقضی ہو جائے اور اس وقت اس کو حقیقتاً ضارب اور شارب کہے تو یہ درست نہیں ہوگا، مجاز ہوگا، لیکن حال تلبس کے اعتبار سے کہیں تو حقیقت ہوگا۔ مطلب آپ نے یہ بیان کیا، اب اس کے ساتھ یہ تعلیل تو بنتی نہیں ہے،
کہ ضرورت، کیونکہ بدیہی ہے کہ انہو یعنی یہ مشتق لو کان للأم، اگر اعم کے لیے وضع ہوتا تو لسا استعمال ہو بلحاظ کلا الحالین، من قضا کے لحاظ سے بھی استعمال درست ہوتا، حال تلبس کے اعتبار سے بھی درست ہوگا، مطلب درستی اما ربطی بے ما قبلی نظر ہے. اسی لیے بعد نے کہا کہ یہ اتنا یہاں پر جچتا نہیں ہے. آغا جان خلاصہ مطلب پوری باتوں کا آپ کو عرض کریں، وبالجملہ دیکھیے گویا کہ ایک طریقے سے گزشتہ مطالب کی تلخیص کر رہے ہیں، خلاصہ کر رہے ہیں. پڑھوں اس کو عبارت کو یا کل پہ رکھے؟ خوب چلیں ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.